ایک بادشاہ تھا جس کی 12 بیٹیاں تھیں، یعنی 12 شہزادیاں۔ ان کی خوبصورتی کا کیا کہنا، سب کی سب ایک سے بڑھ کر خوبصورت تھی۔ بادشاہ نے ان کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کو ایک حیران کن راز کا پتہ چلا کہ شہزادیاں رات بھر رقص کرنے کے لیے جاتی ہیں، مگر کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں جاتی ہیں۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ اس نے قلعے کے سب دروازے بند کروا دیے تاکہ شہزادیاں باہر نہ جا سکے، لیکن اس کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ وہ پریشان تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جو کوئی شہزادیوں کے رقص کا پتہ لگائے گا اسے اپنی پسندیدہ شہزادی سے شادی کرنے کا موقع ملے گا، اور وہ میرے مرنے کے بعد بادشاہ بھی بنا دیا جائے گا، لیکن اگر وہ 3 دن میں اس راز کا پردہ فاش نہ کر پایا تو اسے موت کی سزا دے دی جائے گی۔ یہ خبر ریاست میں ہر طرف پھیل گئی۔ ایک شہزادہ آیا جو رقص کے راز کا پتہ لگانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، میں آپ کی پڑوسی ریاست کا شہزادہ ہوں اور شہزادیوں کے رقص کا پتہ لگانے آیا ہوں۔ اس کا استقبال کیا گیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد اسے شہزادیوں کے ساتھ والے کمرے میں سونے کے لیے دیا گیا۔ شہزادیوں کے کمرے کا دروازہ کھلا رکھا گیا اور شہزادے کا پلنگ ایسے رکھا گیا کہ وہ ساری رات ان پر نظر رکھ سکے۔ رات کو شہزادیاں اس کے لیے شربت لے کر آئی، جس کو پیتے ہی اسے نیند آ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو شہزادیاں رقص کر کے واپس آ چکی تھی۔ تینوں دن ایسے ہی چلتا رہا۔ چوتھے دن جب شہزادے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو اس کے پاس بادشاہ کے سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ بادشاہ نے اسے موت کی سزا دے دی۔ یوں ہی بہت سے لوگ آتے گئے لیکن سب ناکام رہے۔ پھر ایک دن ایک زخمی سپاہی اپنی قسمت آزمانے بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک بڑھیا ملی۔ سپاہی نے بڑھیا کی مدد کی۔ بڑھیا نے بدلے میں اسے ایک پوشاک دی اور کہا کہ یہ پہن کر تم کسی کو نظر نہیں آؤ گے، اور یہ بھی بتایا کہ جو جوش تمہیں شہزادیاں دے وہ بالکل مت پینا۔ سپاہی بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ اس کا استقبال کیا گیا اور اسے بھی شہزادیوں کے رقص کا راز معلوم کرنے کے لیے 3 دن دیے گئے۔ رات کو بڑی شہزادی اس کے پاس جوس لے کر آئی۔ چونکہ اس نے پی لی مگر نگلا نہیں، کیونکہ اس نے منہ میں سینچ رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی شہزادی کمرے سے باہر نکلی اس نے سینچ منہ سے نکالا اور سونے کی اداکاری کرنے لگا۔ شہزادیاں اس کو سوتا دیکھ کر خوش ہوئی اور رقص کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ سب سے بڑی شہزادی نے اپنا پاؤں زور سے اپنی پلنگ پر مارا تو وہ زمین دوز ہو گیا، اور پھر ساری شہزادیاں اس خفیہ راستے سے نیچے اترنے لگی۔ سپاہی یہ سب دیکھ کر حیران رہا۔ اس نے بڑھیا کی دی ہوئی پوشاک پہن لی اور ان کا پیچھا کرنے لگا۔ آدھا راستہ اترنے کے بعد چھوٹی شہزادی کو شک ہوا کہ شاید کوئی اس کے پیچھے ہے، مگر پوشاک کی وجہ سے سپاہی کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ نمالد پھر وہ سب سے خوبصورت حصے میں پہنچ گئے۔ پتے چاندی کے تھے۔ سپاہی نے ثبوت کے لیے ایک پتا توڑ لیا۔ اس کے توڑتے ہی ایک زوردار آواز آئی جس سے سب ڈر گئے۔ آگے سب پتے سونے کے تھے۔ سپاہی نے ایک سونے کا پتا بھی توڑ لیا اور آگے جا کر ایک ہیرا بھی ثبوت کے لیے لے لیا۔ پھر شہزادیاں ایک جھیل کے کنارے گنگا ندی، جہاں 12 شہزادے ان کا انتظار کر رہے تھے، ہر ایک شہزادی
ایک ایک شہزادے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سپاہی چھوٹے شہزادے کے ساتھ بیٹھا رہا اور سب جھیل کے دوسرے کنارے پہنچ گئے جہاں ایک عالیشان قلعہ تھا اور وہاں ساز بج رہے تھے اور اس کی دھن پر سب شہزادیاں رقص کرنے لگی۔ صبح 3 بجے تک یہ سب چلتا رہا جب تک ان کے جوتوں میں چھید ہو گئے اور پھر سب واپس آ گئی۔ سپاہی بھی جلدی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں جا کر سو گیا کہ کسی کو شک نہ ہو۔ یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ سپاہی اس کا تعاقب کرتا رہا اور ثبوت بھی لاتا رہا اور ان سے پہلے ہی آ کر سو بھی جاتا تھا۔ یوں کسی کو شک بھی نہیں ہوا۔ جب فیصلے کی گھڑی آئی تو بادشاہ نے سپاہی کو بلایا۔ سپاہی نے کہا، عالی جاں، سبھی 12 شہزادیاں پالنے اپنے کمرے سے زمین دوج سرنگ سے جاتی ہیں جہاں ایک قلعہ ہے۔ اس نے ثبوت بھی دکھائے۔ بادشاہ نے شہزادیوں کو بلا کر پوچھا تو وہ سب مان گئی۔ بادشاہ نے سپاہی کو خوب انعام سے نوازا اور پوچھا، میرے کس بیٹے سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے سب سے بڑے شہزادے کو پسند کیا اور پھر دونوں کی شادی دھوم دھام سے کر دی گئی۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری وفات کے بعد میرا داماد اس سلطنت کا بادشاہ ہوگا اور پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔